بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ان دنوں میرے دیور کو نئی نئی نوکری ملی تھی۔ دیگر مراعات کے ساتھ ایک جیپ میں ملی۔ ایک دن وہ کہیں جا رہا تھا کہ رستے میں ایک لڑکی کو بے بسی کے عالم میں کھڑے دیکھا۔ وہ کئی رکشوں کو رکنے کا اشارہ کر چکی تھی، مگر کسی نے بھی اس لڑکی کو درخور اعتنا نہ جانا۔ اس وقت ٹریفک سست رفتاری سے رواں تھی۔ اختر بھی بہت آہستگی سے جیپ چلا رہا تھا۔ جب میں لڑکی کے قریب پہنچا تو سوچا کہ کیوں نہ اس رش میں پھنسی ہوئی کو لفٹ دے دوں۔ تبھی جیپ روک کر کہا کہ آؤ، آپ کو جہاں جانا ہے پہنچا دوں۔ اس وقت وہ لڑکی چلتی ٹریفک کے درمیان پھنسی ہوئی، سخت پریشان، بلکہ حواس باختہ تھی۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں پسینے سے نہا چکی تھی۔ اختر کی پیشکش پر زیادہ گھبرا گئی۔ جی نہیں شکریہ، اس نے کہا۔ گھبراؤ نہیں، میں ایک ذمہ دار آفیسر ہوں۔ میری گاڑی پر جو نمبر پلیٹ لگی ہے اس کو دیکھ کر اندازہ کر لو، اس وقت تم کو کوئی سواری نہیں ملے گی۔ لڑکی نے جیپ کا جائزہ لیا اور کچھ تسلی ہو گئی تو وہ جھجکتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دوران سفر باتوں سے پتہ چلا کہ وہ انٹر کی طالبہ ہے۔ روز سہیلی کے ساتھ اس کی گاڑی میں آتی جاتی تھی۔ آج سہیلی نہ آئی تو اکیلے ہی آنا ہوا۔ اتفاق یہ کہ جس جگہ وہ رہتی تھی وہاں قریب ہی ہمارا گھر تھا۔ جب اختر نے اس کو اس کے گھر کے قریب اتارا تو اپنا کارڈ بھی اسے تھما دیا، جیسا کہ اکثر نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے۔ لڑکی نے مسکرا کر وہ کارڈ اپنے پرس میں رکھ لیا۔ گھر آ کر اختر کو خیال آیا کہ اس نے تو لڑکی کو اپنا کارڈ دے دیا تھا، لیکن اس نے نام تک نہیں بتایا تھا۔ اب بھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ فون اختر نے اٹھایا، پوچھا کون؟ جواب ملا وہی دوپہر والی۔ نام تو بتا دیجئے۔ ماریا، اس نے بتایا۔ اس کے بعد وہ 15 منٹ تک میرے دیور سے باتیں کرتی رہی۔ اس کے بعد یہ معمول ہو گیا کہ ماریا اختر کو شام کو روز فون کرتی اور اسے بھی اس لڑکی کے فون کا انتظار رہتا تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ اس دوران یہ دونوں کافی ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے اور میں دیکھ رہی تھی کہ یہ معاملہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے لڑکی کا اتا پتہ معلوم کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ اسی کالج میں پڑھتی ہے جہاں میں پروفیسر تھی۔ چونکہ وہ آرٹ سیکشن میں تھی اور میں سائنس سیکشن میں پڑھاتی تھی، تبھی میری اس مد بھیڑ نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اختر سے بات کی کہ یہ جو تمہارا فون پر لڑکی سے سلسلہ چل رہا ہے تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اس نے کہا بھابھی، میرا ماریا سے شادی کا ارادہ ہے۔ اس کے لیے تم دونوں کو اپنے والدین کو راضی کرنا ہوگا۔ تو ایک مشکل مرحلہ ہے۔ وہ تو ہے، اختر بولا، مگر بھابھی آپ جو ہیں، آپ مدد کریں گی؟ پہلے لڑکی سے پوچھ لو، دیکھو وہ کیا کہتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اختر اور ماریا کے فون پر گفتگو کے اوقات بھی تبدیل ہوتے رہے، لیکن یہ دونوں مسلسل رابطہ میں تھے۔ ایک روز اختر کو میں نے کافی پریشان دیکھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ماریا نے اس کو فون پر بتایا تھا کہ اس کے ماموں کا لڑکا بیمار ہے، کسی طور پر ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کہتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ خدا اس کو شفا دے۔ پریشان ہو کر وہ بولی، اصل میں ڈاکٹر نے ماریا کے ماموں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بیٹے کی شادی کر دے، وہ نارمل ہو جائے گا۔ اب ماریا کے ماموں اپنی بہن اور بہنوئی سے کامران کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ ماریا کا رشتہ؟ جی بھابھی، ماریا کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ تبھی اس نے پریشان ہو کر مجھے فون کیا ہے۔ اختر سے یہ بات سن کر میں اور پریشان ہو گئی۔ اگر شادی کے بعد بھی کامران ٹھیک نہ ہوا تب تو ماریا کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس دن کے بعد میرا دیور کافی پریشان رہنے لگا۔ تب میں نے اختر کو تسلی دی اور مدد کا وعدہ کیا۔ میں نے اپنے ساس سسر کو اعتماد میں لیا۔ اختر اور ماریا کے رشتے کے لیے ان کو راضی کر لیا۔ ماریا کو اپنی شاگرد بتایا اور منا لیا کہ وہ جلد از جلد اس کا رشتہ طلب کرنے ماریا کے والد کے پاس ان کے گھر جائیں گے۔ ایک ہفتہ کے اندر اندر اپنی ساس کو لے کر میں ماریا کے گھر گئی۔ اس کے گھر والے بہت خوش اخلاقی سے ملے۔ رشتہ کے بارے میں کہا کہ ہم صلاح مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے ہمیں پسند کر لیا ہے۔ مجھے تو یقین ہو گیا کہ اب ماریا میرے دیور کی دلہن بننے والی ہے۔ وہ خوبصورت تھی، گفتگو سے اچھی تھی، اس کا تعلیمی ریکارڈ بھی اچھا تھا۔ میں نے اس کی کلاس ٹیچر سے ماریا کے بارے میں معلومات لی تو انہوں نے بھی اس بچی کی تعریف کی تھی۔ ماریا کا باپ ایک آفیسر پوسٹ پر تھا۔ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور خوشحال گھرانہ تھا۔ صرف اس کی والدہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی
باقی تمام فیملی تعلیم یافتہ تھی۔ میں دوسرے تیسرے روز ماریا کی امی کو فون کرتی تھی۔ ان کے لیے یہ انتظار کے دن قیامت کے تھے، کیونکہ لڑکی کے گھر اب بھی صلاح مشورے ہو رہے تھے۔ گھر والے سوچ رہے تھے کہ وہ اختر کا رشتہ قبول کرے یا نہ کرے، کیونکہ ہم بالکل غیر لوگ تھے۔ ادھر لڑکی کا ماموں ممانی زور ڈال رہے تھے، منتیں کر رہے تھے۔ آخر ان لوگوں کی فتح ہوئی اور اپنے بیٹے کے لیے بھانجی کا رشتہ لینے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ لڑکی اس رشتے پر قطعی راضی نہ تھی۔ بھلا ایسے لڑکے سے کون لڑکی خوشی سے شادی کرتی جو ذہنی طور پر ناکارہ ہو؟ جب اختر نے سنا کہ ماریا کے والدین نے اس کا رشتہ کامران سے طے کر دیا ہے تو وہ پچھاڑ کھا کر دیوار سے جا لگا۔ میں اور امی جان بھی اختر کو افسردہ دیکھ کر گمسم تھی۔ ادھر ماریا کی بھی یہی حالت تھی کہ مردہ سی بستر پر پڑ گئی تھی، جیسے کسی نے اس کی جان نکال لی ہو۔ اس کے والدین کو علم ہی نہ تھا کہ ان کی بیٹی اختر کو پسند کرتی ہے۔ یہ سارا کیا دھرا تو اس کی کم عقل ماں کا تھا، جس نے بھائی کی محبت میں اس کی التجاؤں پر بیٹی کو قربان کر دیا تھا۔ اس کے کئی دنوں تک اختر کا دماغ معاف رہا تھا، جیسے کسی نے اس سے سوچنے کی طاقت چھین لی ہو۔ 2 ہفتے بعد ایک روز فون کی گھنٹی بھی اسی مخصوص ٹائم پر جب وہ اختر کو فون کرتی تھی اور وہ فون کے قریب ہی رہتا تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ماریا بول رہی تھی، مجھے معاف کر دو اختر، میں مجبور ہوں۔ وہ رو رہی تھی، تم چاہو تو میرے گھر سے بھاگ کر تمہارے ساتھ کورٹ میرج کرنے پر تیار ہوں۔ ایسا مت سوچو ماریا، اختر اسے سمجھا رہا تھا، تمہارے والدین کا بھی حق ہے تم پر، ان کی اطاعت کرو اور مجھے بھول جاؤ۔ یہ مناسب نہیں کہ ہم ان کو بھول جائیں اور خوشیوں کا راستہ تلاش کریں، ان کو رنجیدہ کریں۔ بھاگ جانے سے بہتر جدائی کا درد ہمارے دل میں رہ جائے۔ کم از کم تمہارے والدین دنیا والوں کے سامنے رسوا ہونے سے تو بچ جائیں گے۔ رشتہ طے ہونے کے 1 ماہ بعد ماریا کی شادی اس کے ماموزاد کامران سے ہو گئی۔ ماریا نکاح پر راضی نہ تھی، مگر زبردستی اسے مجبور کیا گیا تھا۔ اپنی ماں کی خاطر اس کو یہ قربانی دینی پڑی اور ماں نے بھائی کے لیے بیٹی کی خوشیوں کا خون کر دیا۔ اس کو امید تھی کہ ماریا جیسی اچھی جیون ساتھی پا کر اس کا بھتیجا نارمل ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو سکا۔ کامران کو پہلے کبھی کبھی دورہ پڑتا تھا، اب آئے دن دورے پڑنے لگے۔ وہ فاتر العقل ہوتا گیا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ بیوی کو بھی آیا کہہ کر بلاتا تھا، کبھی امی جان اور کبھی پھپھی۔ جی غرض ایسی نرالی باتیں کرتا کہ افسوس ہوتا تھا اس کی جوانی پر۔ ادھر ماریا بیچاری اب جیتی تھی نہ مرتی تھی کہ ساری عمر اس کو ایک پاگل کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ کامران کا علاج ہو رہا تھا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا دی، ہم نے تو یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ ماریا ہمارے نصیب میں نہیں تھی، لیکن قدرت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ کامران جو پہلے تھوڑا سا کھسکا ہوا تھا، اب بالکل بھی آپے میں نہ رہا۔ علاج کراتے کامران کو 2 برس ہو گئے اور یہ عرصہ بیچاری ماریا نے انگاروں پر لوٹ کر گزارا۔ اس اثنا میں اس کے پاگل شوہر نے اسے اس قدر پریشان کیا کہ وہ خود نیم پاگل لگنے لگی تھی۔ ایک روز میں اور اختر اپنے ایک عزیز کی عیادت کو ہسپتال گئے تو وہاں ہماری ملاقات ماریا اور اس کی والدہ سے ہو گئی۔ ہم تو ماریا کو دیکھ کر پہچان ہی نہ سکے کہ جس کو دیکھ کر گلاب کا پھول بھی شرماتا تھا، آج وہ مردہ لگ رہی تھی۔ اس کی والدہ نے ہم کو آواز دے کر بلایا۔ آج وہ بہت پشیمان تھی کہ ناحق بھائی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر ایسا غلط فیصلہ کیا اور بیٹی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ لیکن اب میں یا اختر اس کو کیا کہہ سکتے تھے سوائے اس کے کہ آنٹی آپ کا قصور نہیں، جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ بالآخر وہ حرف مدعا زبان پر لے آئی، کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ابھی میں ماریا کا رشتہ آپ لوگوں کو دینے کو تیار ہوں، کیونکہ ہم اپنی بیٹی کو سسرال سے لے آئے ہیں اور طلاق کرا رہے ہیں۔ اب مزید یہ پاگل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر اختر اور بھی افسردہ ہو گیا کہ اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا تو میں نے آنٹی سے کہا، اب دیر ہو چکی ہے آنٹی، کاش یہ بات آپ نے کچھ دن پہلے کہی ہوتی، ہم تب بھی رشتہ لے لیتے، لیکن اب تو اختر کا نکاح میری چھوٹی بہن سے ہو چکا ہے، رخصتی کو 2 ہفتے رہ گئے ہیں، ہم بھی مجبور ہو گئے ہیں، کیا کریں، رشتے ہی ایسے ہیں کہ اب توڑے نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر ماریا کی امی کا چہرہ اتر گیا اور وہ افسردہ ہو کر چلی گئی۔ جاتے ہوئے انہوں نے ہم کو خدا حافظ بھی نہ کہا، شاید افسردگی میں بھول گئی ہوں گی۔ ناظرین، ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنا جواب کومنٹ میں بتائیں، اور چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔